الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے جنت کو تکلیفوں سے ڈھانپ دیا اور جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ جنت کے حوالے سے اور جنت کی تکلیفوں کے حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ گفتگو کی تھی۔ اس حدیث مبارکہ کا دوسرا جملہ کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا۔ اصل میں خواہش جو ہے وہ انسان کے نفس کی ہوتی ہے، نفس امارہ کی۔ وہ دنیا کی خواہشات اختیار کرتا ہے اور اسے لذت محسوس ہوتی ہے ان عارضی خوشیوں کے اندر۔ تو چونکہ یہ عارضی خوشیاں، یہ عارضی لمحات اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کرتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات سے ڈھانپ دیا کہ بندہ خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر جہنم کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، پھر جہنم کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا ذریعہ انسان کی مال و دولت ہے۔ انسان کی خواہشات کا اکثر تعلق انسان کے مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین کا ویل لکل ہمازۃ لمزہ، خرابی ہے ہر طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والے کی۔ الذی جمع مالا وعددا، فرمایا کہ وہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کے رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا بات کی کہتا ہے کہ انسان گمان تو یہ کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا اور یہ مال اس کو بقا کی طرف لے کے جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا لیکن نہیں خبردار، وہ ضرور جھونکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، فرمایا کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کوئی خبر ہے اس کے بارے میں؟ نار اللہ الموقدہ، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے وہ آگ بھڑکائی ہے التی تطلع علی الافئدہ، اور اس آگ کے لپٹیں اور شعلے انسان کے دل تک پہنچیں گے۔
وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب العالمین کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنمی جس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا، فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ کے بنے ہوئے جوتے پہنائے جائیں گے، فرمایا کہ وہ جوتے اس کے تلوے کو گرم کریں گے اور وہاں کی گرمی اس کے جسم سے نکلتی ہوئی دماغ تک پہنچے گی اور دماغ پگھل کر ناک کے راستے بہتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا، سب سے ہلکا عذاب۔ اب تصور کریں کہ پھر اس سے بڑے عذاب کیسے ہوں گے، سب سے ہلکے عذاب کی بات ہے۔ فرمایا کہ انہا علیہم موصدہ، اور فرمایا کہ لوگوں کو اس کے اندر ڈال کر پھر اوپر سے بند کر دیا جائے گا، گرفتار کر دیا جائے گا، قید کر دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے کس قدر فکری انداز میں یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا، کہ جہنم میں جانے والے تو وہ ہیں نا جو مال کو جمع کرتے ہیں بلکہ گن گن کر رکھتے ہیں۔ کبھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑے نا تو فکر پڑ جاتی ہے کہ یار میرا جو فکر تھا وہ ٹوٹ جائے گا، میں نے 1,00,000 روپے بنا کے رکھا تھا، اگر 1,000 روپے بھی نکال دیے لاکھ تو نہ بچا، تو میں کیسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں، فکر پڑ جاتی ہے۔ لیکن اپنی خواہشات کی تکمیل کی جب بات آتی ہے تو کئی لاکھ روپے نکل جاتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دل میں فکر پیدا نہیں ہوتی، دل میں ایک وسوسہ پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنی خواہش کی تکمیل۔ اور انسان پھر کیا بہترین بات سوچتا ہے کہ مال کمایا تو اپنے لیے تھا نا، اگر خود کو سکون نہیں دیا تو کیا فائدہ۔ ہم تسلی دیتے ہیں خود کو، دلاسا دیتے ہیں خود کو، لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ وہ مال جو انسان اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ اس کی خواہش ہوتی ہے اور وہ جہنم کے راستے پر لے کے جانے والی ہوتی ہے، اور وہ مال جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ انسان کی کامیابی ہوتی ہے اور جنت کی طرف لے کے جانے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا مال کون سا ہے؟ مختلف آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں لوگوں کی رائے پیش کی گئی۔ کسی صحابی نے اس کی کہ حضور ہمارا مال تو وہ ہے جو ہم نے یہ لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو بوسیدہ ہو گیا، مال تو نہیں بچا۔ اچھا حضور ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے بڑا سارا مکان بنا لیا۔ فرمایا وہ تو وراثت میں چلا گیا۔ اچھا حضور ہمارا مال وہ ہے جو ہم نے کھا لیا۔ آپ نے فرمایا وہ تو تلف ہو گیا۔ مختلف باتیں ہوتی رہیں۔ صحابہ کرام جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض پیش کرتے حضور کو جواب ارشاد فرماتے۔ پھر آخرکار صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر ہمارا مال ہے کون سا؟ آپ ہمیں بتائیے پھر ہمارا مال کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا، یہ ہے تمہارا مال۔ وہ جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا تم نے، وہ جس کو گنتی کر کر کے رکھتے ہو وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو وراثت میں جائے گا، وہ تو لوگ لے جائیں گے۔ اور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے انسان کی اس زندگی پر کہ ساری زندگی امیروں کی طرح اس بندے نے مال کو جمع کیا اور فقیروں کی طرح مر گیا، مال تو کسی کام نہیں آیا۔ اور پھر ایک مقام پر آپ دوسرے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قابل ترس ہے وہ آدمی جس نے زندگی شاہانہ انداز میں، زندگی فقیرانہ انداز میں بسر کی اور اللہ کو جواب بادشاہوں والا دے گا۔ لاکھوں روپے اس نے جمع کر لیے لیکن استعمال تو نہیں کیے، ترستا رہا پوری زندگی، فقیروں کی طرح زندگی گزاری، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان لاکھوں روپے کا جواب تو دینا پڑے گا، وہ جو وراثت میں تقسیم ہوگا وہ اس کا تھا ہی نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ آزمائش جو آتی ہے مال کی فراوانی کی بھی، مال کی تنگی کی بھی، کیسے ہوتی ہے یہ؟ اللہ رب العالمین نے انسان کے اس مزاج کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا۔ فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اسے کثیر مال عطا فرماتا ہے، دنیا جہان کی نعمتیں اس کے دسترخوان پر سجا دیتا ہے، پھر یہ انسان کہتا ہے کہ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے، میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، لیکن اس کے مقابلے میں جب اس کو آزماتا ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، دولت کم ہو جاتی ہے، نعمت کم ہو جاتی ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے تو میری توہین کر دی،
میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے تو مجھے خائب و خاسر کر دیا۔ کمال یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے توہین میں ڈال دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے ناکام کر دیا۔ ایک تو یہ انداز گفتگو ہے، اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو یہ آیت مبارکہ فیقول ربی اہانن، کہ میرے رب نے میری توہین کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کلا، نہیں تمہارا یہ تصور غلط ہے، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری توہین کی ہے۔ تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے۔ تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری نعمتوں کو کم کیا ہے۔ کلا، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی تعظیم نہیں کرتے تھے، یتیم کی پرورش نہیں کرتے، تم یتیم کا خیال نہیں کرتے تھے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تمہارے دسترخوان پر مسکین کے لیے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ بتاؤ تمہیں اللہ کیسے عطا فرمائے گا، وہ کیوں دے گا تمہیں؟ جواب تو اللہ رب العالمین نے خود دے دیا نا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کی جگہ تمہارے دسترخوان پہ نہیں ہے، غریب کی جگہ تمہارے دسترخوان پہ نہیں ہے، تمہاری جیب کے اندر پیسہ ان کے کام نہیں آ سکتا، تم ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے، تم ان کی تعظیم نہیں کر سکتے، تم ان کو حقیر تصور کرتے ہو، پھر اللہ تمہیں کیسے عزت دے گا؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان کے انداز میں جواب عطا کیا ہے، فرمایا کہ یہ سارا کچھ تو تمہاری وجہ سے ہوا ہے نا، اور تم کہتے ہو فیقول ربی اہانن، کہ میرے رب نے میری توہین کی ہے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے انسان کو مخاطب کیا، اور وہ ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ کل بروز قیامت جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم کے اندر ہوں گے، فیصلہ ہو گیا سب کا، وہ وہاں پہ پہنچ گئے، وہ وہاں پہ پہنچ گئے۔ تو جو احادیث مبارکہ ہے نا، اس کے اندر یہ ہے کہ جنت ایسے مقام پر کھڑی کی جائے گی کہ اگر جنتی اپنے جنت کے دیواروں سے جھانک کر دیکھیں گے نا تو وہ جہنم کے لوگوں کو دیکھ سکیں گے، تو وہ ایسے دیوار سے جھانک کے ان کی طرف دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں پر کیسے پہنچے۔ اور ایک قرآن پاک میں 8ویں سپارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بھی مخاطب ہو کے فرمایا کہ وہ جہنمی جب جنتی اوپر سے دیکھیں گے نا تو یہ جہنمی کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، کہ بھئی یہاں پر تو بڑی شدید تپش ہے، یہاں پر تو اللہ کا بڑا غضب کا عذاب ہے، تمہیں جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے وہ پھینکو نا یہاں سے اس طرف، ان افیدوا علینا من الماء، اوپر سے پانی تو ڈالو ہمارے اوپر، ہم تو جل گئے جہنم کی آگ کے اندر۔ وہ دیکھیں گے ان کو، تو پھر اوپر سے جنت والے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ اوپر سے جھانک کے پوچھیں گے مجرم لوگوں سے ما سلککم فی سقر، یار تم تو ہمارے ساتھ دنیا میں ہوتے تھے اور تم تو ہمیں سمجھایا کرتے تھے، تم تو ہمیں وعظ و نصیحت کرتے تھے، تم تو ہمیں نیکی کے راستے کی تلقین کرتے تھے، ما سلککم فی سقر، بڑے سمجھے پڑھے لکھے طبقے سے تعلق ہے، تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے اصل بات یہ کہ یار ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کا خیال بھی نہیں کرتے تھے، کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے ان دو چیزوں کو کتنا فوکس کیا۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، بس سب سے بنیادی وجہ ہماری جہنم میں آنے کی یہ ہے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے مخاطب کیا، فرمایا کہ تم یہ تصور کرتے ہو کہ تمہاری توہین اللہ نے کی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ نے تمہاری توہین نہیں کی، تم نے اپنا خیال خود نہیں رکھا، تم نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، یتیموں کا خیال نہیں رکھا، تم نے مسکینوں کا خیال نہیں رکھا، تم نے اپنے مال کو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے استعمال کیا، اور تمہارا مال تمہاری خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے تمہیں جہنم کے دروازے تک لے کر چلا گیا۔ حالانکہ تمہیں اللہ کے حبیب نے بتا بھی دیا تھا کہ جہنم کو اللہ رب العالمین نے خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، تم اپنے خواہشات کے چکر میں جتنا زیادہ پڑو گے اتنا زیادہ جہنم کے قریب ہوتے جاؤ گے، بتا دیا تھا اللہ کے حبیب نے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بار بار تمہارے دلوں پر دستک دی تھی، بار بار تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑا تھا، لیکن تمہیں تصور ہی پیدا نہیں ہوا۔